بند کر دو، نیچے سے سوراخ بناؤ، اسی سے نکالتے جاؤ کھاتے جاؤ، نکالتے جاؤ۔ وہ 5 سیر یا 7 سیر گیہوں لے گئے، جانے کے بعد مٹی کے وہ برتن میں ڈالا، اوپر سے بند کر گئے، کہا دیکھنا نہیں، نیچے سے سوراخ بنایا، اب نکال رہے ہیں۔ 5 دن ہو گیا نکل رہا ہے، 10 دن ہو گیا نکل رہا ہے، مہینہ ہو گیا نکل رہا ہے۔ اب پریشان، ہم نے تو ڈالا کہاں سے ہے، 10 دن میں ختم ہو جانا چاہیے، 5 دن میں ختم ہو جانا چاہیے، 10 دن میں بھی ختم نہیں ہو رہا ہے، 15 دن میں بھی ختم نہیں ہو رہا ہے، مہینہ ہو گیا ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، وہاں پانی ختم نہیں ہو رہا ہے، یہاں گیہوں ختم نہیں ہو رہا ہے، یہاں گیہوں ختم نہیں ہو رہا ہے، اب گیہوں نکل کا جا رہا ہے۔ بیوی بچے نے کہا کہ آخر معاملہ کیا ہے، آپ کے پیر صاحب نے کون سی چیز ایسی دے دی ہے، وہ کون سا گیہوں ہے جو مہینہ بھر بھی ہوا 5 سے ابھی تک ختم نہیں ہوا؟ شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ میرے پیر نے نہیں کہا ہے کہ لے جاؤ اور کھا جاؤ، یہ تو اور لوگ کہتے ہیں لے جاؤ کھا جاؤ، میرے پیر نے نہیں کہا ہے، میرے پیر نے کہا نکالتے جانا کھاتے جانا، مطلب جب جب ہم نکالیں گے تب تب نکلتا جائے گا، ہم نکالتے جائیں گے یہ نکلتا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عالم یہ ہوا کہ 6 مہینہ ہو گیا پھر بھی نکل رہا ہے، سال ہو گیا پھر بھی نکل رہا ہے۔ شیخ ابو العباس نے میٹنگ کی اپنے گھر میں اور کہا کہ اے بیوی، اے بچوں، اے میرے خادموں، سنو، جب میرے شیخ نے دینے میں کمی نہیں کی تو ہم کھلانے میں کمی نہیں کی۔ اب آج سے دیگچی نہیں بلکہ دیگ چڑھے گا، اور آج سے ہم اکیلے نہیں کھائیں گے، پورا بغداد کھانا کھائے گا، پورا بغداد کھانا کھائے گا۔ اب کیا تھا، اب گیہوں نکالا جا رہا ہے، 2-5 سے جو گیہوں ڈالا گیا تھا ایک دن میں 5-5 کنٹل نکالا جا رہا ہے، اور نکلتا چلا جا رہا ہے۔ جا کر پورے بغداد میں عام دعوت دے دی گئی، اے لوگوں جس کے گھر میں کھانا نہیں ہے وہ ہمارے گھر آ کر کھانا ہے، اور یہ کھانا میرا نہیں بلکہ یہ لنگر غوث العظم ہے، یہ میرے پیر کا دیا ہوا کھانا ہے، میرے پیر کا دیا ہوا اناج ہے۔ عالم یہ ہوا کہ تنور لگا دیا گیا، روٹیاں پکنے شروع ہو گئیں، اسی گیہوں کو نکال کر گوشت بھی اسی سے بیچ کر لایا جا رہا ہے، اسی سے لکڑیاں بھی لائی جا رہی ہیں، اسی کو بیچ کر تیاری کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد ایک دن میں ہزار لوگ کھا رہے ہیں، نکلتا جا رہا ہے، کھاتے جا رہے ہیں، پورا بغداد سیراب ہو رہا ہے۔ یہ غوث العظم عطا فرما رہے ہیں۔ اللہ نے اتنا عطا فرما دیا کہ 5 سیر میں اتنی برکت عطا فرما دی کہ پورا بغداد کھا رہا ہے، ختم نہیں ہو رہا ہے۔ 5 یا 7 سال چلتا رہا، 5 یا 7 سال چلتا رہا۔ شیخ ابو العباس فرماتے ہیں کہ میں کسی ضروری کام سے باہر گیا، اور جب باہر گیا تو میری بیوی کے خیال میں آیا کہ نہ جانے کہاں سے نکل رہا ہے، بیوی کے خیال میں آیا کہ آخر اتنا کہاں سے نکل رہا ہے، اب اتنا نکل رہا ہے تو آخر بچا کرنا ہے، اور دیکھا کہ شوہر ہے نہیں، بس کھولا اور دیکھا کہ جتنا ڈالا تھا اتنا موجود تھا، جتنا ڈالا تھا موجود تھا۔ اب کیا ہوا، جب دوسرے دن نکالا تو جتنا تھا نکل کر ختم ہو گیا۔ جب ختم ہو گیا کیا سارے تنور بند ہو گئے، سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ شیخ ابو العباس فرماتے میں آیا تو دیکھا کہ سونا سونا معاملہ، وہ دسترخوان لپیٹ دیا گیا، وہ تنور بجھا دی گئی، وہ روٹیاں بننا بند ہو گئی۔ اب کیا تھا، گئے کیا معاملہ ہے، کہا کہ عالم یہ ہوا کہ اب تو نکلنا ہی بند ہو گیا۔ کہا کیسے، کہا غلطی ہوئی۔ کیا غلطی ہوئی، میں نے کھول کر دیکھ لیا۔ انہوں نے کہا میں نے منع کیا تھا، میرے شیخ نے منع کیا تھا دیکھنا نہیں۔ بارگاہ غوث العظم میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد عرض کیا میرے پیر آپ نے جو دیا تھا وہ نکلنا بند ہو گیا۔ غوث العظم نے فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ دیکھنا نہیں، میں نے منع کیا تھا کہ دیکھنا نہیں۔ کہا حضور غلطی ہو گئی، میری بیوی نے دیکھا، لیکن حضور بڑا کرم رہا کہ 5 سال میں نے خود سے نہیں کھایا، پورے بغداد کو کھلایا ہے۔ وہ 5 سیر میں نے پورے بغداد کو کھلایا ہے۔
تو غوث الاعظم فرماتے ہیں ابو العباس اس پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تو کھول کر نہ دیکھتا تو تیری عمر ختم ہو جاتی ہے لیکن نکلنا ختم نہیں، نکلتا ہی رہتا، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی شان ہے۔ وہ پانی بھی عطا فرماتے ہیں کہ آج بھی نکل رہا ہے، اور آج بھی لنگر غوثیہ کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے 1 کلو سے لنگر غوثیہ شروع کیا ہے وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، کبھی کم نہیں ہوتا۔ آج بھی لنگر غوثیہ کی فضیلت ہے کہ لنگر غوثیہ کرنے والوں کے ہاں اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ غوث الاعظم سے پوچھا کیا کہ فرائض و واجبات کے بعد سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو غوث الاعظم فرماتے ہیں فرائض و واجبات کے بعد سب سے بہترین عمل لوگوں کو کھانا کھلانا ہے۔ تو غوث الاعظم کھانا بھی کھلا رہے ہیں، پانی بھی پلا رہے ہیں۔ اور جانتے ہیں غوث الاعظم کا کمال کیا ہے؟ غوث الاعظم جسے چاہیں ولی بنا، جسے چاہیں ولی بنا دیں۔ غوث الاعظم اپنے حجرے میں دروازے میں پر خادم کھڑے ہوئے تھے، غوث الاعظم باہر نکلے، فرماتے ہیں کہ میں اس لیے بیٹھا رہتا تھا کہ دن میں مجھے خدمت کا موقع نہیں ملتا تھا، تو میں رات میں لوٹے میں پانی بھر کر بیٹھا رہتا تھا کہ شیخ اگر نکلیں گے تو ہم وضو کے لیے پانی پیش کریں گے، اور رات میں اس طریقے سے ہمیں خدمت کا موقع مل جائے گا۔ کہتے میں بیٹھا تھا، شیخ نکلے، میں نے لوٹا بڑھایا تو توجہ نہیں کی، میرے شیخ آگے بڑھے۔ جب آپ نے مدرسے کے دروازے کے قریب گئے تو دروازہ خود بخود کھل گیا، شیخ باہر گئے، میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ بغداد یعنی چند قدم چلے تھے، چند قدم چلے تھے۔ دیکھیے میں یہ جو کرامت بیان کر، اس میں کرامت کونیہ بھی ہے، کرامت قلبیہ، دونوں۔ چند قدم چلے تو ہم نے اپنے آپ کو دیکھا کہ ہم بغداد کے بالکل سرحد پر ہیں، بغداد کے شہر دروازہ پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ جیسے میرے پیر شہر دروازہ پر پہنچے، خود بخود شہر دروازہ بھی کھل گیا۔ میں پیچھے پیچھے چپ کے چلا۔ میرے دل میں خیال تھا کہ میرے آنے کی خبر شیخ کو نہیں ہے، میرے پیچھے پیچھے آنے کی خبر شیخ کو نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آخر میں پھر جا رہے ہیں کہاں۔ کہا کہ چند قدم چلے تو دیکھا کہ بغداد کی سرحد ہے، اور 2-3-4 قدم چلے تو میں نے دیکھا کہ میں تو ایسی جگہ پہنچا ہوں جہاں میں نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ دیکھا ایک بہت بڑا محل سرائے ہے، بہت ساری پلریں، تو ستون کے اوپر میں دپک پر کھڑا ہوا۔ میرے پیر آگے بڑھے تو دیکھا ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میرے پیر جب آگے بڑھے تو کچھ ایک شخص ہے جو ایک میت کو کندھے کو اٹھا کر لائے اور سامنے رکھ دیا، تیار کر کے۔ میرے پیر نے نماز جنازہ پڑھا، نماز جنازہ پڑھا، پھر رونے کی آواز ختم ہو گئی۔ پھر دیکھا کہ ایک شخص کو پکڑ کے لایا گیا جس کی سر ننگا، مونچھیں لمبی لمبی تھی۔ غوث الاعظم کے سامنے غوث الاعظم نے کینچی منگوایا، اس کے مونچھوں کو کترایا، اور اس کے بعد اسے ٹوپی پہنایا، اور ٹوپی پہنانے کے بعد پھر وہاں سے چلے۔ جب چلے تو میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا، اور چند قدم چلے تھے تو دیکھا کہ ہم اپنے بغداد شہر میں آ گئے۔ دروازہ خود بخود کھلا، پھر شیخ حجرے میں چلے گئے۔ میں رات بھر سوچتا رہا کہ آخر میرے شیخ گئے کہاں، وہ سرائے کیا تھا، وہ مونچھ والا کون تھا، رونے کی آواز کیوں آ رہی تھی، نماز جنازہ کس کی پڑھائی گئی، اور وہ ایک خوبصورت سفید پوشاک بزرگ تھے، وہ کون تھے، آخر معاملہ کیا کیا۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ صبح کو غوث الاعظم فجر کی نماز کے بعد درس لگایا، بچے سارے طلبہ پڑھنے آئے تو طلبہ ایسے چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے تھے، جب ہر جگہ کے علامہ و فہامہ جو بن جاتے تھے وہ غوث الاعظم کے بارگاہ میں آ کر شاگردی اختیار کرتے تھے۔ بڑے بڑے مفتیان کرام بارگاہ غوث الاعظم میں آ کر سبق حاصل کرتے تھے۔ تو جب سب بیٹھے اور جب غوث الاعظم نے پڑھانا شروع کیا تو فرماتے ہیں کہ پڑھا رہے تھے لیکن میرے ذہن میں کوئی بات نہیں آئی۔ میں تو رات والے معاملے میں گم تھا، میں رات والے معاملے میں گم تھا کہ آخر وہ کون تھا، کیا تھا۔ تو غوث الاعظم نے کہا کہ بیٹے تم پڑھتے کیوں نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے قسم کھائی، کہا میرے شیخ
آپ رات والی بات بتائیں کہ آخر رات میں ہوا کیا ہے؟ تو غوث اعظم نے کہا کہ بچوں کو جانے دیں۔ سارے لوگ چلے گئے اور کہا کہ سنو، میں جو کل گیا تھا وہ شہر نہاوند گیا تھا، بغداد سے کتنا دور ہے؟ 2000 کلومیٹر قریب۔ میں جو گیا تھا شہر نہاوند گیا تھا۔ کہا وضو نماز جنازہ کس کی پڑھی؟ کہا وہ ایک ابدال کا انتقال ہو گیا تھا، اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ کہا وہ خوبرو نوجوان جو ایک شخص کو پکڑ کر لائے جس کے مونچھیں لمبی لمبی تھی، سر پہ ٹوپی نہیں تھا، عجیب کیفیت تھی، جسے آپ نے قطرہ ٹوپی پہنایا۔ کہا جو خوبرو نوجوان لے کر آئے وہ خضر علیہ السلام تھا، خضر علیہ السلام تھا۔ اور جو وہ شخص آیا وہ ایک یہودی تھا جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، وہ ابدال جسے لایا گیا وہ ایک یہودی تھی۔ پھر فور چونکہ 7 ابدال کی جماعت کا ہونا ہر وقت ضروری ہے، تو 7 میں سے ایک کا انتقال ہو گیا تو 6 بچے۔ اب 7ویں ابدال کی ضرورت تھی تو راستے میں یہی ایک یہودی مل گیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا میرے شیخ عبد القادر جیلانی آتے ہوئے یہی ملا ہے۔ تو غوث اعظم نے فرمایا کہ جب یہی ملا ہے کسے ہی لاؤ۔ میں نے اسے قطرہ ٹوپی پہنایا، کلمہ پڑھایا اور اسے ابدال کے درجے پر فائز کیا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کھانا کھلائیں ایسا کہ 5 سیر میں 5 سال، پانی پلائیں ایسا کہ پانی ابھی تک نکلے، اور اس کے بعد اگر آپ نوازنا چاہیں تو ایسے شخص کو آپ نے ولی بنایا جو ابھی چند منٹ پہلے مسلمان بھی نہیں تھا۔ آپ کے صدقے میں اللہ نے ایمان کی دولت میں عطا فرمائی، وہ آپ کے صدقے میں اللہ نے اسے ابدال کا درجہ دیا۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے اور ہم ایسے غوث اعظم کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے کہ اگر کوئی شعر لکھتے ہیں تو شعر میں مکمل ولی کی کرامت لکھ دیتے ہیں۔ کبھی نعت نبی کے لیے شعر لکھنا شروع کریں تو ایک ہی شعر میں معجزہ رسول ڈال دیتے ہیں۔ کبھی شعر لکھتے ہیں جو قرآن کی کسی آیت کی تفسیر بن جاتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کے اشعار کو آپ پڑھیں، آپ کی علمی اور تحقیقی کتابوں کا آپ جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت نے مجھے وہ پیغام دیا ہے جو 1400 سال سے صحابہ تابعین تبع تابعین کا مسلک و مذہب چل رہا ہے، ٹھیک اسی مذہب و مسلک پر ہمیں لا کر کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ولیوں کو ماننے والا بنائے اور ان کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ تو وہ 5 منٹ میں وہ 6 چیزیں میں جلدی جلدی بتا دوں۔ اول ہے نفس، دوسرا ہے شیطان۔ اول ہے نفس، دوسرا ہے شیطان۔ نفس برائی کرتا ہے، کراتا ہے، اور شیطان برائی کی تائید کرتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو۔ نفس آپ سے برائی کراتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ نہیں یہ تم ٹھیک کر رہے ہو۔ مثلا آپ چوری کر رہے ہیں، آپ چوری کر رہے ہیں، نفس چوری کرا رہا ہے، نفس چوری کرا رہا ہے، تو شیطان کہتا ہے، پھر آپ سوچتے ہیں کہ توبہ کر لینا چاہیے، تو شیطان کہتا ہے توبہ کی ضرورت نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، چوری کر رہے ہو تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، فلاں غریب لڑکی کی شادی میں تم نے مدد کیا، فلاں جگہ تم نے علاج کرایا، فلاں جگہ تم نے لنگر چلایا، تم نے مدرسے میں پیسہ بھی دیا۔ شیطان کہتا ہے یہ سب کیا تو یہ سب کا ثواب نہیں ملے گا، اور پیسہ تھا تبھی تو تم نے خرچہ کیا۔ تو وہ کیا کرے گا؟ نفس برائی کراتا ہے اور شیطان اس کی تائید کرتا ہے، توبہ کرنے نہیں دیتا۔ تو ہم کامیاب کب ہوں گے؟ کبھی بھی نفس اور شیطان کو دونوں کو ملنے نہ دیں۔ نفس اور شیطان اگر الگ الگ ہیں
تو آپ گناہ کر کے توبہ کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر نفس و شیطان دونوں مل جاتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد آپ کو گناہ کا احساس بھی نہیں ہوگا، اور آپ سمجھیں گے کہ ہم سے اچھا آدمی کون ہے؟ ہم نے چوری کیا تو کیا بات ہے، ہم نے کسی کا مال دیا تو کیا بات ہے، ہم نے اتنی لڑکیوں کا شادی میں تو کرایا ہے۔ تو کبھی بھی نفس اور شیطان کو ایک جگہ جمع نہ ہونے دیں۔ تیسرا ہے روح، جو آپ کو نیکی کی دعوت دیتی ہے، نیکی کی طرف لاتا ہے۔ اور چوتھا ہے فرشتہ، جو اس نیکی کی تائید کرتا ہے۔ یہ دونوں اگر الگ الگ رہیں تو پھر ہم وہ نمازی ہوتے ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز چھوڑتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نماز چھوڑتے ہیں، کبھی نیکی کرتے ہیں کبھی نیکی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن روح اور فرشتہ دونوں مل جائے گا پھر بندہ پکا عبادت گزار بن جاتا ہے۔ تو نفس اور شیطان کو ملنے نہیں دینا ہے، اور روح اور فرشتہ کو الگ نہیں ہونے دینا ہے۔ پانچواں جو ہے وہ ہے عقل۔ پانچواں کیا ہے؟ عقل، جو آپ کے ہمارے دل پر مرتب ہوتا ہے۔ یہ عقل کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا جوہر بنایا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر ایک سواری کی طرح بنایا ہے، خیر و شر تک یہ سواری کرتا ہے۔ جیسے نفس شیطان کے ساتھ مل گیا، روح فرشتے کے ساتھ مل گئی، یہ عقل کسی کے ساتھ نہیں ملتی۔ کبھی یہ نفس اور شیطان کی طرف سواری کرتا ہے، کبھی روح فرشتہ کی طرف، کبھی ادھر بھی آتا ہے اور کبھی ادھر بھی آتی ہے۔ یہ دونوں طرف کا مسئلہ چلتا ہے۔ جب نفس پر سواری کر لے تو انسان بہت بڑا گناہ کر لیتا ہے، اور روح پر اگر عقل سواری کر لے تو انسان بہت اچھی عبادت کر لیتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کا گھر مسجد کے پاس ہے، ایک شخص گھر مسجد کے پاس ہے، اور جیسے اذان ہوئی مسجد والے کے پاس گھر ہے وہ چلا گیا بازار سامان خریدنے کے لیے، اور ایک شخص بازار میں ہے اور جیسے اذان ہوئی وہ بازار کا کام چھوڑ کے آ گیا مسجد۔ تو آخر اتنا الٹ پھیر کیسے ہوا؟ آخر مسجد کے پاس بیٹھنے والا شخص اذان ہوتے ہی وہ بازار کیوں چلا گیا؟ اس کو کام کیسے یاد آ گیا؟ سبزی کیوں یاد آ گئی؟ بازار کے کام کیسے اسے یاد آ گئے؟ وہ مسجد سے بازار چلا گیا، اور اذان کے ہوتے ہی ایک شخص بازار میں تھا وہ مسجد کے پاس آ گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ تو یہ سارا کمال عقل کا۔ عقل نے اس مسجد کے گھر کے پاس، جو مسجد کے پاس گھر ہے، عقل نے نفس و شیطان کی سواری کی، تو یہ عقل نفس و شیطان کے ساتھ مل کر بازار لے کر چلا گیا، اور جو شخص بازار میں تھا اس کی عقل نے روح و فرشتے پر سواری کی تو اسے اٹھا کر مسجد کے پاس لے گیا۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں سے گناہ سے اٹھ کر ہم نیکی کی طرف جاتے ہیں، کہ نیکی سے اٹھا کر ہم گناہ کی طرف لائے جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیجئے کہ میرا اب کس طرف جا رہا ہے۔ چھٹی چیز یہ ہے یقین۔ یقین ایک ایسی دولت ہے جو اللہ فرماتا ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اللہ یقین کی دولت عطا فرماتا ہے، اور یقین کی دولت جب عطا فرما دیتا ہے تو پھر وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہر بات پر اتنی یقین کر لیتا ہے کہ وہ ایک ذرہ برابر بھی ہلنے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے وعدے پر اس کی نظر رہتی ہے، اللہ کے فرمان پر اس کی نظر رہتی ہے، اللہ نے جو حکم عطا فرما دیا اس پر اس کی نظر رہتی ہے۔ تو یقین کی میدان میں جو آ جاتا ہے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچنے پر اللہ اسے ولایت عطا فرماتا ہے، اور ولایت کے بعد اللہ تعالیٰ کرامت سے اس کی کارسازی فرماتا ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ہم صرف ولی کی تعریف و توصیف کرنے سے ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ غوث اعظم نے کیا فرمایا ہے کہ نفس کی تابعداری نہ کرو، شیطان کو تائید نہ کرنے دو، روح و فرشتے کو ایک ساتھ رکھو، علم کو روح فرشتے پر سواری کرو، یقین کی دولت حاصل کرو۔ جب یہ 6 چیزیں آپ کے دل پر مرتب ہو جائیں گی تو آپ اگر ولی نہ بھی ہو سکے تو ولی صفت ضرور ہو جائے گی، اچھے مومن ضرور ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو غوث اعظم کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔